میں نے آج تک کسی کا ہاتھ نہیں چوما، نہ باپ کا چوما ہے نہ بڑے بھائی کا چوما ہے، لیکن اگر آرمی چیف سب اپنی ڈومین میں چلے جائیں میں ان کا ہاتھ چوموں گا، عزت کریں گے، ہر لحاظ سے کریں گے، اپنی ڈومین میں چلے جائیں، اور صرف اپنا کام ملک کا دفاع ہے، ملک کی نیشنل سیکورٹی ہے اور باقی چیزیں ہیں، اس کے ساتھ تعلق رکھیں گے، ہم ان کو سلوٹ ماریں گے سارے۔ پاکستان کے پر رول کرنا سیاستدانوں کا کام ہے، سیاسی کام سیاستدانوں کا کسی کا بھی نہیں ہے۔ وہاں پر نصیحت کی جا رہی تھی کہ آپ اداروں کو فلاں کو عدلیہ کے حوالے سے بات نہ کریں، آپ مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ کیا آپ بھی جیل میں رہے ہیں، عدلیہ انصاف دے رہی ہے؟ انصاف نہیں ملتا جناب، نا انصافی ہے، اسی لیے ساری تباہی بربادی ہے۔ ہم کیا کہیں کہ عدلیہ بہت اچھا کام کر رہی ہے، بہت اچھا کام کر رہی ہے۔ ایک طرف ہماری اسٹیبلشمنٹ کے بزرگان یہ کہتے ہیں ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیا ہم سر پر قرآن رکھ کے کہہ سکتے ہیں کہ ان کا نہیں ہے؟ ہر کسی کو اپنے حلف کے تحت جانا پڑے گا، کسی کو حق نہیں ہے کہیں اٹھے اور لوگوں کو اٹھا کے جیلوں میں ڈال دے بغیر کسی وجہ کے۔ مجھے پسند نہیں ہے اب عمران خان صاحب، ان کی وائف، ان کے ساتھی کیوں جیل میں ہوں؟ اگر یہ والی عدلیہ ان کے کیس سنے گی نا، جو فیصلہ بھی کرے گی لوگ نہیں یقین کریں گے، کیونکہ لوگوں کا اعتماد اٹھ چکا ہے جناب۔ ہم اتنا کہتے ہیں کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری عدلیہ سے لوگوں کا، عوام کا اعتماد اٹھ چکا ہے۔ پاکستان میں چلے جائیں، گلی کوچوں میں پھریں، لوگوں سے پوچھیں آپ کیا کہتے ہیں ہمارے عدالتی نظام کے بارے میں، لوگ آپ کو جواب دیں گے کہ نہیں صحیح ہے۔ یہ میری گزارش ہے اپنے دوستوں سے، یہاں وزراء بیٹھے ہیں، رانا صاحب بیٹھے ہیں، باقی صاحب بیٹھے ہیں، آئیں ملک کو پولیٹیکلی بہتر حالات کی طرف لے کے جائیں۔ عمران خان صاحب کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے، آپ کے ساتھ کسی کے ساتھ نہ ہو، خدا کرے۔ آپ پر جو کیس بنا تھا زیادتی تھی، وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ کون کیس بناتا ہے، کس نے بنایا تھا؟ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ ہم کب ان کا راستہ روکیں گے؟ کب آئے گا یہ کیس بنانے والے اور ہمیں استعمال کرنے والے ہمیں استعمال کرتے رہیں گے، ہم ہوتے رہیں گے اور ایک دوسرے کا گلا کاٹتے رہیں گے؟ یہ ملک سیاستدانوں نے بنایا ہے، عوام نے ساتھ دیا ہے، اس ملک کو چلانے کا حق بھی آئین اور قانون نے سیاستدانوں کو دیا ہے، اور عوام کے ساتھ مل کر چلائیں گے، کسی طالع ازما کو نہیں دیا ہے۔ ہر کسی کو اپنی ڈومین میں بھیجنے کے لیے ہر قسم کا قدم اٹھانے کو تیار ہے، تاکہ ملک چلے، ادارے بنے، چلیں، عوام کی نظروں میں نہ گریں۔ انشاءاللہ العزیز مجھے یقین ہے کہ اگر ہم نے کوشش کی اور ہم مل کے ہم نے فیصلے کیے، کیونکہ کولیکٹیو وزڈم بہت اہم ہوتا ہے، کولیکٹیو وزڈم بہت اہم ہوتا ہے۔ لہذا ہمارے فقہاء نے بھی کہا اجماع میں کولیکٹیو وزڈم ہوتا ہے، اس کے مطابق دین و اسلام کے فتوے فتاوی جاری کرتے ہیں۔ اجماع وہاں ہوتا ہے جہاں قرآن و سنت میں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ ہمارے اہل سنت فقہاء نے لکھا ہے وہ تقریباً فقہاء کا کولیکٹیو وزڈم ہوتا ہے، اور ان کا اس وزڈم کو دین کی حیثیت دی جاتی ہے۔ لہذا ہم اپنے کولیکٹیو وزڈم کے ساتھ، پارلیمنٹ یہ کام کر سکتی ہے کہ سب سے پہلا جو پاکستان کے اندر پولیٹیکل ہارمنی پیدا کرنے کے لیے عمران خان کے کیسز کو چلنے دیں جیسے چلنے چاہیے، رکاوٹیں نہ بنے، اور انشاءاللہ وہ کیس بھی ایسے ہی چھوٹ جائیں گے، لیکن رکاوٹ نہ بنا جائے، کیس چلنے دیے جائیں۔ اسی طرح سے جو سیاسی بحران کے خاتمے کا ایک ہی حل ہے، واحد حل ہے، عمران خان صاحب کو آزاد کیا جائے۔ آپ کے چیمبر میں وزیر قانون صاحب نے فرمایا کہ جو کیسز ہیں وہ چل رہے ہیں اور وہ وہاں فیصلے ہو جائیں گے۔ جناب چیئرمین صاحب، کیسز نہیں چل رہے، 1 سال ہونے کو ہے، ان کی جو ہائی کورٹ کے اندر پٹیشنز ہیں ان کو نہیں سنا جا رہا، اس وقت کیس نہیں چل رہے ہیں۔ خان اگر ہم اسی طرح سے کسی کو دبا کے رکھیں گے جس کے ساتھ عوام کی 90% اکثریت ہے، جو دنیا کے اندر پاکستان کا وقار تھا، پاکستان کے لیے ایک سافٹ امیج تھا دنیا کے اندر، پاکستان کی شناخت تھا، وہ اختلافات ہو سکتے ہیں، آپ کو، ہم سب کو ہو سکتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، لیکن حقیقتوں کا انکار ہم نہیں کر سکتے۔ جناب چیئرمین صاحب، وہ پاکستان کے عوام کی اکثریت قاطع اس کے ساتھ ہے۔ آپ ایک پاپولر پولیٹیکل لیڈر کو جیل میں رکھ کر ملک کو آگے نہیں لے جا سکتے۔ ہم نے پہلے غلط قدم اٹھائے ہیں، کیے ہیں، یہاں ہوئے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب پاکستان کے پاپولر پولیٹیکل لیڈر تھے، ان کو جوڈیشل قتل ہوا، بعد میں کورٹ نے کہہ دیا، ہم سپریم کورٹ گئے، کورٹ نے کہہ دیا ظلم ہوا جاتی، لیکن کہاں سے واپس لائیں گے اس کو جو ایک جان تھی جس کو آپ نے چھین لیا عوام سے۔ بے نظیر بھٹو صاحب پاپولر پولیٹیکل لیڈر تھی، ان کے ساتھ کیا ہوا، کس طرح سے مارا گیا ان کو، ان سے ان کی جان چھین لی گئی، زندہ رہنے کا حق چھین لیا گیا۔
اور آج ایک تیسرا پاپولر پولیٹیکل لیڈر ہے. آپ یقین کر رہے ہیں میں امام حسین علیہ السلام کا ماننے والا ہوں. اگر ہمارے دشمن کے ساتھ بھی ظلم ہوگا ہم اس کا ساتھ دیں گے. آپ یقین کر لیں, خدا نے ہمیں یہ سکھایا قرآن مجید کے اندر کہ ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ, مظلوم کا ساتھ دو. اس وقت جو بے گناہ جیلوں میں قیدی ہیں, آپ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ, وہ آپ مجھے بتلائیں کہ بزرگ خاتون ڈاکٹر, میڈیکل کی بہترین ڈاکٹر, وہ دہشت گرد ہے. دنیا کو ہم کیا میسج دے رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر یہ پاکستان کے لیے وہ خاتون جو ابھی بھی جیل کے اندر مریضوں کا علاج کرتی ہے, ان کو لک آفٹر کرتی ہے, جس نے کینسر کی مریضہ رہی ہے. باقی لوگ جو یہاں سینٹ میں رہے ہیں, جناب اعجاز چودھری صاحب, وہ دہشت گرد ہیں. سرفراز سیما صاحب دہشت گرد ہیں. خدا کے لیے سیاستدان اپنے آپ کو خراب نہ کریں. سیاستدانوں نے ملک بنایا تھا عوام کے ساتھ مل کر, انہوں نے چلانا بھی اور آگے بھی بڑھانا ہے. سیاستدان ان چیزوں کو فیل کریں. یہ پارلیمنٹ, یہ ادارہ فیل کرے کہ کیوں ظلم ہو رہا ہے, کیوں ایسے کیسز بنائے جا رہے ہیں جن کو کوئی بیس ہی نہیں ہے. پاکستان کے اندر لوگوں کو ہیل کرنے کی ضرورت ہے, غصہ کم کرنے کی ضرورت ہے. آپ اگر اسی طرح سے رویہ اپنائیں گے, لوگوں میں نفرت پیدا ہوگی, غصہ پیدا ہوگا, پھر جھگڑیں گے, لڑائیاں ہوں گی, ایکسٹریمزم آئے گا, قتل و غارت گری ہوگی. بلوچستان میں ناراض لوگوں کو اگر ہم اس حد تک نہ جانے دیتے, شاید ایک وجہ لوگوں کی ناراضگی کی وہاں پر ناانصافیاں ہیں. کے کے اندر ناانصافیاں ہیں, پنجاب میں بھی ناانصافیاں ہیں, سندھ میں بھی ناانصافیاں ہیں. جہاں ناانصافی ہوگی وہاں فساد ہوگا, جھگڑے ہوں گے, کرپشن ہوگی اور تباہی و بربادی ہوگی. لہٰذا ہماری پارلیمنٹ کو, سینٹ کو باقاعدہ تمام کے تمام جو سیاسی قیدی ہیں, بے گناہ ہیں, ان کی آزادی کی بات کرنی چاہیے, انہیں رہا کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے. وہ ہمارے جوان بچے جن کا فیوچر تاریک ہو گیا ہوا ہے, ینگ بچے جو جیلوں کے اندر موجود ہیں, انہیں بھی چاہیے کہ ان کو بھی ہمیں آزاد کرائیں, ان کے ساتھ کھڑے ہوں, ان کو ریلیف دیں, عام معافی کا اعلان کر دیں. اس سے فائدہ ہوگا, حکومت کو فائدہ ہوگا. اس لیے ضروری ہے کہ یہ ایوان اپنی ذمہ داریاں انجام دے. لوگوں کا لوگوں نے جو اعتماد کیا ہے ان کے اوپر, ہم پر اعتماد کیا ہے, ہم غریبوں کے, مظلوموں کے, محروموں کے, ہاریوں کے, کسانوں کے نمائندے یہاں پر, ان کی آواز ہے ہم پر, آواز ہے ہم یہاں پر. لہذا اگر ہم ان کے دکھ درد محسوس نہیں کریں گے, فیل نہیں کریں گے, تڑپیں گے نہیں. اس وقت عمران خان صاحب کی زوجہ کو بھی بے گناہ جیل میں رکھا ہوا ہے, ان سے ملاقات پر پابندی ہے. کس ضابطے کے تحت, کس قانون کے تحت؟ ہم تو ملاقات کی بات نہیں کرتے, ہم کہتے ہیں ان بے گناہوں کو آزاد کیا جائے, رہا کیا جائے, تاکہ ملک کے اندر سیاسی عدم جو استحکام ہے وہ ختم ہو جائے. پاکستان کے عوام پر اعتماد کریں. پاکستان کے عوام جب کلیکٹیو فیصلہ کریں گے, کوئی غلط فیصلہ نہیں ہوگا, بہتر فیصلہ کریں گے. جب بھی عوام کو موقع دیا کہ انہوں نے اچھا فیصلے کیے ہیں, ان کو ریلیونٹ نہ کیا جائے, ان کے ووٹوں کو دیکھیں. پاکستان کے آئین نے بھی کہا ہے کہ پاکستان کے حکمران عوام منتخب کریں گے, یہ عوام کا حق ہے. کس نے ہم پر حکومت کرنی ہے؟ آئین کی روشنی میں عوام ووٹ دیں گے, یہ عوام کا حق ہے, وہ چنیں گے, اور جس کو عوام چنیں گے آئین اس کی اجازت دیتا ہے کہ وہ ہم پر حکومت کرے, نہ وہ جس کو عوام ٹھکرا دے وہ ہم پر مسلط ہو جائے. اس کو حق نہیں حکومت کا, نہ آئین اجازت دیتا ہے, نہ خدا اجازت دیتا ہے, نہ دین اجازت دیتا ہے. اگر مجھے یقین ہو کہ مجھے عوام نے ٹھکرایا ہوا ہے, مجھے یہاں بیٹھنا میرے لیے جائز نہیں ہے, یہاں کے جتنے بھی وسائل ہیں ان سے استفادہ کرنا جائز نہیں ہے, میں کل خدا کو جواب دہ ہوں. اگر پاکستان کے اندر درست جمہوری طریقہ اپنایا جائے, آج ایک جیتتا ہے وہ حکومت کرے گا, نہیں ڈیلیور کرے گا, کل دوسرا آ جائے گا, تیسرا آ جائے گا. اس سے عوام بھی رشد کرتے ہیں. عوام جب چنتے ہیں, ممکن ہے بعض اوقات ان سے کوئی غلطی بھی ہو جائے کسی حوالے سے, ان کو ٹھیک کرنے کا موقع ملتا ہے. اس سے قومیں رشد کرتی ہیں, آگے بڑھتی ہے, بالغ الفکر ہوتی ہے, بابصیرت ہوتی ہے, سمجھدار ہوتی ہیں, اور اپنے ملک کی حفاظت بھی کرتی ہیں قومیں. اگر ہم انہیں irrelevant کر دیں گے, شاہدولے کا چوہا بنا دیں گے انہیں ہم, ان کی عقل چھوٹی ہو جائے, سوچے بھی نہ, فکر بھی نہ کریں, انہیں ڈیٹیچ کر دیں, لا تعلق کر دیں پاکستان کے مسائل سے, اپنے وطن سے. نتیجہ کیا ہو جائے گا؟ پاکستان پھر تالے آزماؤں کے ہاتھ میں چلا جائے گا. پھر وہی لوگ آئیں گے جو بھٹو کو جیل سے, کورٹ سے شہید کرواتے ہیں, وہی لوگ آئیں گے جو بے نظیر بھٹو کو شہید کرواتے ہیں اور قاتلوں کا پتہ نہیں چلتا. آج عمران خان ایک پاپولر پولیٹیکل لیڈر ہے. نیشن بلڈنگ کے لیے ایک پاپولر پولیٹیکل لیڈر کا ہونا بہت ضروری ہے.